وہ ٹرائی کرتا ہے کہ میں اس کو ٹھیک کر لوں، اس کو ایسے کر لوں، یہ کر لوں، کسی نے اس کو کہا میرے پیچھے بولو، یوں کر دو، اس کو اویئرنیس دینا شروع کر دیتے ہیں، یا اس کو اویئرنیس معاشرہ دینا شروع کر دیتا ہے، آگے سے ہم ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، یا اس کو کریکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اننیسیسری، یا دوسرے آ کے ٹوکتے ہیں بچے اس کو ٹوک کے تو اپنی بات بیچ میں شروع کر دیتے ہیں، تو وہ آہستہ آہستہ پیچھے جانا شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں کیا چیز ہیزیٹیشن آنا شروع ہو جاتی ہے، سویٹنگ آنا شروع ہو جاتی ہے، آئی بلنکنگ، اوائڈنگ آئی کانٹیکٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں. مطلب کہیں نہ کہیں اس بچے سے کانفیڈنس کھینچ لیا جاتا ہے، لے لیا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک آئس برگ کی صورت جو ہے وہ اختیار کرتا چلا اچھا جاتا سر، ہے. اس میں ابھی بتائیے گا کہ یہ تو ہم نے وہ بتایا نا معاملہ جو ہم ڈسکس کریں جو کہ پیدائش کے بعد کے معاملات ہیں، بالکل ایسا ڈیورنگ پریگننسی بھی کہ اس قسم کی جو عوامل ہیں وہ بچوں پر اثر انداز ہوتے ہیں. اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے ایک RH فیکٹر، آپ نے اگر کبھی سنا ہوگا، ہوتا ہے کہ بچے کی مدر جو ہے اس کا اگر بلڈ گروپ نیگیٹو ہے اور بچے کا بھی ہے تو اینٹی باڈیز پیدا ہوتا ہے جو اس کے اندر زہر پیدا کرتے ہیں، اور وہ اب اس کا ٹریٹمنٹ بھی آ چکا ہے. تو گائنیکالوجسٹ از دا مین پرسن جو اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتی ہیں اور اس کو ڈائگنوز کر کے ایک انجیکشن لگاتے ہیں، آج کل تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے. نہیں، آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے سٹیمرنگ ہوتی ہے؟ نہ میڈم نے کہا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے ہم اس کی نہیں، لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کی بات کر رہے ہیں. نہیں، بات میں سمجھ گیا ہوں. میں سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آگے چل کر سٹیمرنگ نہ ہو اس کے لیے؟ نہیں، اس کا سٹیمرنگ سے تعلق نہیں ہے، یہ جنرل سپیچ ڈس آرڈر سے تعلق ہے. ٹھیک ہے. میں لیکن سٹیمرنگ پر اس لیے زیادہ بات کرنا چاہوں گا کہ یہ بھی ظاہر ایک مسئلہ ہے. اب جو آپ نے کہا کہ اچھا بچے اگر آگے ٹوکتے ہیں، ہنستے ہیں، اور اگر کوئی اور بھی اس کی بات مکمل نہیں کرتا تو یہ غلط طریقہ ہے. تھوڑا سا اس کی ٹریٹمنٹ پر آئیں. فیملی کیسے ٹریٹ کر سکتی ہے اور کیا یہ ٹریٹیبل ہوتا ہے؟ جی، جب نان ڈسفلوئنسی ہوتی ہے تو اصولاً اسپیچ تھراپسٹ کو بھی ڈائریکٹ اس کو تھراپی نہیں دینی چاہیے. اچھا. اگر کوئی دیتا ہے تو وہ بہت غلط کر رہا ہوتا ہے. آپ یہ سمجھیں بچے کو اسپائل کرتا ہے اپنے ایک تھوڑے سے لالچ کے لیے. سب سے پہلے پیرنٹ کاؤنسلنگ امپورٹنٹ ہے. پیرنٹ کاؤنسلنگ کیا ہوگی کہ ایک تو یہ کہ پیرنٹس کو بتایا جائے کہ آپ بچے کو اننیسیسری روک ٹوک نہ کریں. اس کے بعد جب بچہ بات کر رہا ہوتا ہے تو آپ بچے کو کچھ نہ کہیں، آپ خود سلو بولیں بچے کے ساتھ، آسان الفاظ استعمال کریں، چھوٹے فکرے استعمال کریں، اور دوسروں سے بولنے کے لیے اس کو مجبور نہ کریں. ہمارے ایک بڑی پرابلم ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ ہمارا ابھی وہی سنبھالتا نہیں اور ہم کہتے ہیں کہ PhD پہلے کر لے. ہماری اپنی محرومیاں جو ہیں ہم اس بچے میں ان کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں. یہ سب سے بڑا فیکٹر ہے. ٹھیک ہے. ہائی ایکسپیکٹیشنز تو وہ نہ اس سے رکھیں. بچے پہ پریشر نہ ہو کسی بھی طرح کا، نہ ایکڈیمک پریشر ہونا چاہیے نہ سوشل پریشر ہونا چاہیے، دونوں چیزیں. اس کے بعد یہ کہ جب بچہ بات کر رہا ہوتا ہے تو آپ باقی بچوں کو الاؤ نہ کریں کہ اس کی بات کو بیچ میں کاٹتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بچہ اگر کوئی چیز ڈیمانڈ کرتا ہے تو آپ اس کو فوراً دے دیں، بجائے اس کے کہ بچہ ضد کرنا شروع کر دیں، اس کے بعد آپ اس کو کچھ دیں. تو سر اس میں یہ کہا نہیں چاہتا کہ بچوں کی اگر ہر بات کو آپ ایکسیپٹ کرنا شروع ہو جائیں گے تو آپ بچوں میں بگاڑ پیدا کر سکتے ہیں؟ نہیں، اس میں بھی اس کے طریقہ بھی ہے. اچھا ٹھیک ہے. کہ اگر چیز دینے والی نہیں ہے اور بچے کو آپ نے ایک دفعہ انکار کر دیا تو بچے نے رونا شروع کر دیا تو آپ وہاں سے ہٹ جائیں، ٹائم آؤٹ دیں.